بسم اللہ۔ آج یہ الفوائد میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بات لکھنے صاحب جو بڑے پتے کی صاحب دیکھیے، اس میں ہم آپ میں یہ باتیں ہیں تو نہیں۔ فرماتے ہیں کہ شقیق ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلی صدی ہجری کے آدمی تھے، یہ تبع تابعین تھے۔ تو جی یہ تبع تابعین تھے، تو انہوں نے فرمایا یہ جو ہے کہنے کہ دیکھو توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اعمال کرنے کی توفیق سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن توفیق اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتا ہے جن پہ تڑپ ہو، جن میں تڑپ ہو کہ ہم کو توفیق مل جائے۔ جو بے فکرے ہوتے ہیں پھر ان کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان میں یا پورے سوسائٹی میں یا پوری امت میں یہ اگر 6 چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو جب 6 چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر توفیق کے دروازے ایسے انسانوں پہ بند کر دیتا ہے، پھر توفیق نہیں ملتی اعمال کی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ 6 چیزوں کو دیکھو، تم میں تو نہیں ہے۔ تو کہنے کہ اور یہ بڑی آسان سی ہیں سمجھنے والی، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے۔ کہنے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب انسان نعمتوں سے تو خوب لطف اندوز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن شکر نہیں کرتا، تو ایک پھر توفیق اللہ تعالیٰ اعمال کی نہیں دیتا۔ دوسری کیا ہے صاحب کہ علم تو حاصل کرتا ہو، علم کی رغبت بھی ہے، علم کا شوق بھی ہے، لیکن عمل کا کوئی شوق نہیں ہے۔ صرف علم جو ہے اس کو شوق ہے علم کا، تو اس لیے علم حاصل کرتا ہے، عمل کا شوق نہیں ہے بالکل، تو علم جمع کر رہا ہے اور علم خالی ہے جی۔ اور تیسری بات یہ کہ گناہوں کی طرف بہت جلدی جلدی بھاگ رہا ہے، گناہوں کی سمت، اور جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ گناہ، تو توبہ کہتے ہیں توبہ کو تاخیر کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، ابھی تو بہت ٹائم، تو گناہوں کی طرف بہت بھاگ رہا ہے اور توبہ کو تاخیر کر رہا ہے، کر لیں گے کسی وقت۔ اب دیکھیے چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کو جو ہے ایک پرابلم یہ ہے کہ آئی نو ایوری تھنگ والا مسئلہ، آئی نو ایوری تھنگ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس سے توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو یہ صحبت صالحین جو ہے، اللہ والوں کی صحبت، اس سے اس کو بہت چڑھ ہے، اور ان کی باتیں سننا، ان کے مطابق اس کے بہت چڑھ۔ وہ کہتا ہے کیا دعوت ہے یہ بزرگوں کے پاس، علماء کے پاس، اللہ والوں کے پاس جانے کی، ان کے پاس ان کی صحبت اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک چوتھی چیز۔ اب آئیے صاحب پانچویں، کہتے ہیں وَإِدْبَارُ الدُّنْيَا عَنْهُمْ وَهُمْ يَتْبَعُونَهَا، کہتے ہیں کہ وہ زندگی بھر دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ یہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ وہ جتنا دنیا کی طرف بھاگے گا دنیا اتنا اس سے بھاگے گی۔ تو جتنا آدمی دنیا کی طرف بھاگتا ہے دنیا اس سے بھاگتی ہے۔ تو اب توفیق نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مقصد حیات دنیا کے حصول کو بنایا ہوا ہے، یہ مقصد ہے، اور جتنا وہ دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے اتنی تیزی سے دنیا اس سے بھاگ رہی ہے، تو توفیق نہیں ملے گی۔ اب چھٹی چیز کیا ہے؟ چھٹی چیز یہ ہے کہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ تیزی سے اس کی طرف آ رہی ہے، لیکن یہ اس کو
اوائڈ کر کے آخرت سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. کہنے دیکھو یہ اگر 6 چیزیں کسی میں جمع ہیں تو پھر توفیق اللہ کی طرف سے نہیں ملتی. تو جیسے نا وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب ہے نا. ایک نبی نے کہا کہ بھئی یہ توفیق جو ہم کو ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے. علیہ الا باللہ علیہ توکل، تو اللہ ہی پہ ہم توکل کرتے ہیں بھائی، اور اسی سے محبت کرتے ہیں. تو کہیں بھائی اللہ تعالیٰ تو مائل بکرم ہے. کیا ہے علامہ اقبال کا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کس کو، کوئی رہبر منزل ہی نہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ دینا ہے، لیکن صاحب وہ یہ 6 چیزیں اگر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو توفیق نہیں دیتا ہے. تو اس کے سلسلے میں قرآن شریف میں اللہ نے جو فرمایا شعیب علیہ السلام کے واقعے میں کہ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، ہم توفیق کو کیا تم پہ تھوپ دیں جبکہ تم کو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں معلوم ہے، تم کو توفیق کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو ہم کیا تھوپ دیں تم کو اس کے پر. اب ان میں سے اکثر چیزیں جو ہیں، اکثر چیزیں وہ عام طور پر ہم مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، رائٹ. یہ عام چیزیں. یہ جو ہے صحبت صالحین والی مسئلہ ہے صاحب، یہ مفقود ہو گیا ہے، یہ بہت کم ہو گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تجربے سے بھی ہم نے دیکھا کہ صحبت صالحین سے زندگی بدلتی ہے صاحب، اور وہ بالکل مفقود، اس کی تڑپ بھی نہیں ہے. آپ کبھی اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، چاہے آپ جیسے آپ پاکستان سے ہیں یا بنگلہ دیش سے ہیں یا ہندوستان سے جہاں سے بھی، تو جو آپ نے اوقات کسی اللہ والے کے پاس گزارے ہیں وہ میرے خیال سے آج بھی آپ کو یاد ہوں گے. اور ان کی جو ہدایات ہیں وہ پھر ابھی ایک ہمارے دوست ہیں وہ فرما رہے تھے کہ جب وہ پاکستان سے آ رہے تھے آج سے 40 سال پہلے، کب سے جب ان کا گرین کارڈ لگ گیا تھا، تو وہ پاکستان میں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا تھانوی صاحب کے خلیفہ تھے، بہت اللہ والے تھے بھائی، اپنے وقت کے میرا خیال قطب تھے بھائی. تو جب وہ آ رہے تھے تو یہ ان کے پاس، بلکہ ان کی اماں لے گئی ان کو کہ بھئی ہم سب اب جا کر ہیں کراچی سے اب امریکہ جا رہے ہیں اور اورلینڈو ہی آئے. تو اب تک تو ہم لوگ آپ سے نسبت رکھتے تھے، آتے تھے آپ سے، اب بتائیے ہم لوگ جا رہے ہیں تو اب کراچی امریکہ میں اب کیا سلسلہ ہو. تو انہوں نے کہا بھائی اب تم وہاں جا رہے ہو، نئی دنیا ہے، جو کچھ ہے. لیکن انہوں نے اس لڑکے سے ایک بات کہا کہ بیٹا ایک وعدہ تم یہ کرو، وہ یہ ہے کہ امریکہ میں جب تک رہنا ہے رہو یا زندگی بھر رہنا ہے رہو، لیکن ایک وعدہ یہ کرو کہ نماز کبھی نہیں چھوڑو گے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھو گے، جہاں بھی رہو گے پابندی کے ساتھ نماز، اور جہاں تک ہو سکے گا مسجد ضرور جانا. وہ صاحب مجھ کو بتا رہے تھے کہ صاحب 40 سال ہو رہے ہیں لیکن ہم کو یاد ہے، اور میں نے اسے وعدہ کیا تھا نہیں میں نماز ضرور پڑھوں گا، جس سے کراچی میں پڑھ رہا ہوں آپ کی مسجد میں، ویسے وہاں بھی. اب ایک اللہ والے کی ایک بات نے وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں ابھی تک پوری طریقے سے اس پر پابند ہوں. تو اس لیے جو اللہ والے ہیں صاحب، یہ صحبت صالحین جو ہے اسی سے بنتا ہے. توفیق کی انگریزی کیا ہوگی؟ ability to do something, ability to do something. تو اسی لیے صاحب صحابہ کرام کی جو زندگی بدلی وہ صحبت سے بدلی، قرآن سے نہیں بدلی. قرآن سے آپ کو ایک بصیرت ملی، ایک پرسپیکٹیوز ملے، آپ کو ایمان ملا، لیکن زندگی قرآن سے صرف نہیں بدلی. اگر آپ سوچیے، اگر آپ
صرف قرآن سے بنتی تو نبی کی صحبت کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. پہلے اللہ نے نور کو مقدم کیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کے پاس ایک نور آیا ہے. اور پھر کہا کتاب بھی آئی ہے، کھلی ہوئی کتاب بھی آئی ہے، پڑھو اس کو. لیکن کتاب پڑھنے کے لیے آپ کو روشنی چاہیے. اندھیرے کمرے میں چاہے جتنی اچھی کتاب ہو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے بغیر روشنی کے. تو کتاب جب آپ ہوتے ہیں پہلے آپ کمرے میں آ کے روشنی کو آن کرتے ہیں، دیا جلاتے ہیں یا لائٹ آن کرتے ہیں، پھر آپ کتاب کھولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھا قرآن کے اوپر. تو قرآن ہمارے لیے دستور حیات ہے، لیکن نبی سے زیادہ مقدم نہیں ہے. اس باریک فرق کو سمجھیے گا، کیونکہ کتاب بغیر نبی کے رائٹ فائدہ نہیں دے گی. ہاں لیکن شواد بھائی یہاں ہے کہ نبی اصل میں ہماری ضرورت ہے. بغیر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب نہیں سمجھ میں آئے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے صحبت کو لازم کیا صحابہ کرام سے. جاؤ نبی کے پاس بیٹھو، نبی سے سیکھو، نبی سے کرو. اسی جی اب جب وہ بیٹھتے تھے تو مطلب پہلے ہی حلے میں پہلے ہی موقع پہ دل کی دنیا بدل جاتی تھی. تو یہ سب اللہ نے تاثیر رکھی ہے صحبت سے. اور جب یہ صحبت انسان میں ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، تو پھر وہ آپ میں ایمان میں بات نہیں رہتی. اسی لیے صحبت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اکیلے نہیں ہے، جا کے ان کے ساتھ بیٹھو. کیا ہے وہ سورہ کہف میں صاحب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. آپ بھی اب دیکھیے نبی کے سب سے بڑی بات اس میں پھر یہ نبی کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ بھی یہ جو مخلص ہوں گے، آپ ہی کی وجہ سے ان سب کی دنیا بدلی ہے. لیکن اب آپ یہ کیا کریے جب یہ لوگ بیٹھا ہوا کریں تو ان کی دلجوئی کے لیے آپ بھی بیٹھ جایا کریے. نبی بھی حلقہ بنا، ارے بھائی کیا کر رہے ہو بھائی، بیٹھ گئے، کیا حال چال ہے بھائی، کیا بات ہو رہی ہے. تو یہ ہوا کہ آپ بھی بیٹھا کریے. نبی کو بھی ہے، حالانکہ نبی کو کیا ضرورت ہے، لیکن اس میں صحبت کی اہمیت کتنی ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ اور وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اور دیکھیے ان کو کبھی اوائڈ مت کریے گا. آپ بیٹھا کریں، ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو نبی آپ خود چل کے آئے، ہمارے پاس بیٹھے. اس میں تواضع بھی ہے کہ اس میں یہ کوئی آدمی یہ مت کہے بھائی میں تو بہت پڑھا لکھا ہوں، میں پی ایچ ڈی ہوں، میں فلاں ہوں، اور میں عالم ہوں، مفتی ہوں، یا میں کیوں بیٹھوں. تو لیکن یہ کہ آپ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اور پھر وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ. اب دیکھیے یہ پھر ہم نے روکا ہے کہ دیکھیے آپ ان لوگوں کے پاس مت بیٹھیے گا جن کی جو دل ہے نا غفلت میں. اب یہاں پہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر غافلین کے پاس بیٹھیں جن کے دل میں دنیا ہی دنیا ہے، تو اس کا اثر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوگا. لیکن تعلیم مقصود ہے. نبی کو کہہ کے تعلیم دے کہ جس کے دل پر اثر ہی نہیں ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. جو لوگ نفس پرست لوگ ہیں نا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جن کی زندگی بالکل ڈس بیلنس ہے، بالکل دنیا کی طرف ہے، آپ بھی ان کے پاس بیٹھا مت کریں. آپ نہ بیٹھا کریں. اب یہاں پر جو نبی جس کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوگا اس کو روکا گیا ہے. تو تعلیم دینا ہم کو آپ کو ہے، عام مسلمانوں کے، کہ میاں اگر تم نے یہ فلم سٹاروں کی اور یہ
جو گائک ہیں اور یہ جو اچھل کود کرنے والے ہیں، ان کو اگر تم نے اپنا آئیڈیل بنا لیا اور ان کی اتباع کی تو وکان امرہ فرطا ہے. یہ سب لوگ تو ایسے ہی بالکل افراط و تفریط والے لوگ ہیں، تو تم بھی ایسی ہو جاؤ گے. تو یہ صحبت جو ہے صاحب یہ بہت ہے. پرابلم یہ ہوئی کہ جب سے ٹی وی آیا ہے گھروں میں تو وہ صحبت ٹی وی کی ہو گئی ہے، اور اب تو 10 12 گھنٹے ایوری ڈے فون کی ہوتی ہے. تو وہ صحبت، ارے اب تو یہ ہو گیا کہ والدین کے پاس بچے نہیں بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کے پاس کہاں جائیں گے، مطلب علماء کے پاس کہاں جائیں گے، کیونکہ اب تو وقت ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ ایوری بڈی از بزی. میں آپ سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیے ہم لوگ کہتے ہیں ایوری بڈی از بزی، اگر آپ اس کا تجزیہ کریے، اسکروٹنائز کریے تو معلوم آگا ہم لوگ بیکار کی چیزوں میں بزی ہیں. وہ کوئی کام کی چیزیں نہیں ہیں. ہاں جو کام کی چیزیں ہیں وہ چند ہیں، باقی جو ہم لوگ فضول میں بزی ہیں. اگر آپ چاہیں تو وقت نکال لیجئے. تو ایک عجیب و غریب، ابھی میں نے 2 روز پہلے ایک پرانی کتاب شروع کی جو میں نے 1991 میں خریدی تھی، کئی مرتبہ پڑھی. ابھی ہم کو ذرا اس پہ کچھ کام کرنا ہے تو میں نے کہا میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں. تو یہ 3 دن ہو گئے اور میرا خیال 50 60 سے صرف صفحے پڑھیں. تو کل میں فرسٹریٹ ہو رہا تھا یار وقت کیوں نہیں ملتا ہے. ہم نے کہا بھائی پہلے وقت تھا تو اپنا کتاب 1 آدھ دن میں ختم کر لی، اب جو ہے اب ہفتہ ہو جاتا ہے، 10 دن ہو جاتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا. تو میں وہ ہائی لائٹر لے کے بیٹھا ہوں کتاب کے نوٹس لکھنے سب، لیکن ٹائم ہی نہیں ملتا. اور یہ ابن قیم جیسے لوگ جو ہیں کیا 56 57 سال کی عمر میں چلے بھی گئے اور ایک لائبریری اپنے پیچھے چھوڑ گئے. تو یہ ہم لوگ بیکار کی چیزوں میں زیادہ بزی ہیں صاحب. یہ ہم لوگ کو اتنا مصروف ہونا نہیں چاہیے. اور کسی صاحب نے لکھا ہے کسی اس میں انہوں نے دیکھیے کوئی بھی آدمی چاہے مسلمان ہو چاہے کافر، جو بھی آدمی اچھی بات کہے اس کو آپ اڈاپٹ کر لیجئے. یہ مت دیکھیے کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے یہ کیا کہا جا رہی ہے. اب کسی لکھنے والے نے بہت عمدہ بات کہیں لکھی تھی کسی کتاب میں کہ اس کے اوپر کیا تھا، یہ مشغولیت کے اوپر اس نے کہا ایک بڑا عمدہ جملہ تھا کہ مطلب ہم جو مشغول ہیں وہ کبھی تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب نفس پرستی ہے. مطلب ضرورت کم ہے، نفس پرستی ہے. ایک اس پہ صاحب جان ایلیا کا شعر تھا کہ ہمارے جیسے وہ جان ایلیا نے کہا ہمارے سب یار کام کر رہے ہیں. ہمارے سب یار کام کر رہے ہیں، ہم ہیں کہ نام کر رہے ہیں. تو بلکہ اس پہ ایک شعر سنیے اسی غزل کے بعد کہتے ہیں ہمیں کہ نام کر رہے ہیں کہ شغل تیغی کا شوق اپنی جگہ. تیغی مطلب جو آپ ایک تیر جو نشان بازی کہتے ہیں، تیغی کا شوق اپنی جگہ، آپ تو قتل عام کر رہے ہیں. آپ تو قتل عام کر رہے ہیں. اور اس کو شعر سنانا تھا وہ یہ تھا اس کے اوپر کہ آپ تو قتل عام کر رہے ہیں. اس میں اس نے کہا کہ ہم ہیں، یہ دیکھیے اپنے ناصر بھائی، ہم ہیں مصروف انتظام. بڑا پیارا شعر صاحب. ہم ہیں مصروف انتظام مگر، ہم ہیں مصروف انتظام مگر جانے کیا انتظام کر رہے ہیں. ہر آدمی لگا ہوا ہے کہ یہ پیسہ مل جائے، یہ انتظام ہو جائے، بس یہ ہو جائے اس کے بعد یہ ہو جائے گا. تو وہ کہہ رہا ہے ہم ہیں مصروف انتظام مگر جانے کیا انتظام کر رہے ہیں. کیا کر رہے وہی.
جانے کیا انتظام کر رہے ہیں. تو صاحب یہ بیکار کی چیزوں میں صاحب جو ہے یہ جو وقت ہم نے گزاری ہے زندگی اکثر بیکار ہے. کام کے لمحات بہت کم ہیں. لیکن صاحب یہ صحبت صالحین جو ہے صاحب یہ بہت اہم ہے. مطلب واقعی میں مطلب جو ہے جب بھی آپ کو موقع مل جائے کسی اللہ والے کے پاس، اگر آپ اجازت دیں تو ایک واقعہ بتا دوں اپنا، اس سے پھر آگے چلتے ہیں. ہمارے شیخ صاحب کو کافی مطلب ہوتا ہے لیکن آپ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ لکھنؤ کے قریب ایک جگہ باندہ، تقریباً کوئی 100 کلومیٹر دور ہوگا، مسلمانوں کا قصبہ ہے، شرفا کا. رہا تھا پتہ نہیں کیا حال. بہرحال اس کے ڈاکوؤں کے لیے مشہور ہے. بہرحال تو وہاں آج سے 60-70 سال پہلے ایک اللہ والے تھے، قاری صدیق صاحب، دیوبند میں پڑھتے تھے. وہاں سے فارغ ہوئے، اپنے گاؤں آئے تو دیکھا وہاں لوگ مرتد ہو رہے ہیں، مسلمان مرتد ہو رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک جنگل میں، جو جنگل تھا جہاں ڈاکو تھے، وہاں پر انہوں نے ایک جھوپڑی بنائی اور مدرسہ شروع کیا. جھوپڑی بنائی، صرف یہ کہ وہاں پر ایک چشمہ تھا، پانی کا لیک تھی، اس سے قریب انہوں نے آج جو ہے اتنی بڑی یونیورسٹی سمجھ لی ہے اسی جھوپڑی سے. اتنا بڑا دارالعلوم ہے کہ تقریباً 3-3.5 ہزار اسٹوڈنٹ وہاں رہتے ہیں. ایک جھوپڑی تھی، لیکن وہ اپنے اخلاق سے انہوں نے سب کیا. اگر چونکہ آپ نے قاری صاحب کو نہیں دیکھا اس لیے ہم ان کی تصویر کشی نہیں کر سکتے آپ سے. وہ آپ کو دیکھنا ہی ہوتا تو آپ کہتے کہ ہاں بھئی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. اب وہ انہوں نے جو جھوپڑی وہاں ڈالی تھی 60-70 سال پہلے، تو لوگ ہنستے تھے کہ بھئی یہ ڈاکو آ کے آپ کی بوٹی کاٹ دیں گے، آپ کیا کر رہے ہیں ان لوگ. تو ان کا یہ تھا کہ نہیں، یہاں پہ مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، اس لیے ہم کو کچھ کرنا ہے. کھانے پینے کو ان کے پاس خود کچھ نہیں، وہاں انہوں نے اللہ کے نام پہ عجیب کیا اللہ کے نام انہوں نے جھوپڑی ڈال دی کہ بھئی یہاں پہ جب تک دینی تعلیم نہیں ہوگی لوگ مرتد ہوتے رہیں گے. تو وہاں پہ خیر ہوتا رہا. اب وہ جو ڈاکو تھے اس میں اکثر ہندو ہی تھے، تو سب آتے تھے. لیکن اب قاری صاحب کی حالات پڑھی اور کئی اب کتابیں آ گئی ان کی لائف کے اوپر. وہ دیکھیں وہ کس طریقے سے ڈاکوؤں کو انہوں نے مسلمان کیا اور صرف اپنے اخلاق سے، کچھ نہیں. نہ ان کو بہت بڑی اللہ رسول کی باتیں بتائیں، نہ کچھ. وہ اصل میں صاحب دعوت کے لیے، جب میں نے عرض کیا، دعوت کے لیے جذبہ چاہیے اور محبت چاہیے. دو چیز. علم کی کوئی خاطر نہیں ہوتی ہے. آپ یہ کہیں کہ ہم بہت ابھی خراب مسلمان ہیں، جب بہت اچھے مسلمان ہو جائیں گے ایگزامپل بن جائیں گے تب کریں گے. تو آپ نبی ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نبی نہیں ہو سکتے. آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ آپ رکیں جب آپ پرفیکٹ ہو جائیں تو آپ دعوت دیں. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں جب ہم نبی بن جائیں گے تب گویا نعوذ باللہ. ایسے کیسے ہوگا؟ اصل میں دعوت دینے کی جرت چاہیے آپ کو اور محبت چاہیے، بس. باقی خود بخود آتے. تو قاری صاحب میں کیا تھا؟ محبت تھی. تو صاحب وہ ہوتا رہا صاحب. وہ اس جو جھوپڑی تھی صاحب، وہاں پر قاری صاحب کھانا پکاتے تھے، خود کھانا کا پکاتے تھے. شہر جاتے تھے، بچوں کو لے کے آتے تھے، پڑھاتے تھے، کھلاتے تھے، شام کو واپس ہو کے آتے تھے. خود سب کرتے تھے. وہ آتے جاتے جب ڈاکو کبھی ملتے تھے تو ڈاکو ان کو شروع میں تنگ کرتے تھے، بعد میں سب ان کے گویا شیدائی ہو گئے. ایک ڈاکو کے پیچھے تو ہم نے جمعے کی نماز پڑھی. جب میں گیا تھا قائد صاحب سے ملنے کے لیے تو وہاں کی ایک شاہی جامع مسجد ہے باندہ کی، شاہی بالکل پرانی زبردست عالی شان مغلوں کے زمانے کی. تو وہاں جب گئے تو بڑی اچھی قرات سب کچھ. تو میں تھوڑا لیٹ پہنچا تھا تو نماز شروع ہو گئی تھی.
تو میں نے بعد میں کہا بڑی اچھی قرات ہے، کون مولانا صاحب ہے؟ تو انہوں نے بتایا صاحب یہ ڈاکو تھے، قاری صاحب سے ملے، مسلمان ہوئے، اور آج کل اور پھر تصوف میں سلوک طے کر رہے ہیں صاحب قاری صاحب کے ساتھ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، خیر وہ دھیرے دھیرے سب کچھ ہوا۔ قاری صاحب یہ بات بتائیں کہ وہ کبھی بھی انسان کا مذہب نہیں دیکھتے تھے، کبھی بھی انسان کا مذہب نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے تھے اس کو ضرورت کیا ہے۔ یہ قاری صاحب سے ہم نے سیکھا کہ اگر ہندو کی قصبے میں ہندو کی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی ہے، وہ بندہ جن لوگوں کو سب سے پہلے بلائے گا ان میں قاری صاحب ہوتے تھے کہ ہم اس دن ہم پوربی بولتے ہیں ہمارے بٹیا کی شادی ہے، اور قاری صاحب سب کام چھوڑ کے وہاں رک جائیں گے، نہ صرف جائیں گے بلکہ اسے پوچھیں گے کہ پیسے ہیں، کیا ہے، کیا حالات ہے، پہلے بتاؤ، سمجھا؟ اور باقاعدہ جا کے اس کے جتنی مدد کر سکتے تھے وہ کریں گے۔ کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ جو وہاں کے لوگوں نے بتایا مجھ کو کہ وہ جو جنریٹر نہیں ہوتے ہیں جیسے، تو بچی کی شادی میں مدرسے کا جنریٹر بھیج دیتے تھے، آپ سمجھے؟ اور پھر اس کی شادی میں جائیں گے، وہی زمین پہ بیٹھ کے ان کا کھانا ہوتا ہے ویجیٹیرین، وہ کھائیں گے، سب سے ملیں گے۔ اب یہ تھے اللہ والے۔ تو پھر میں آپ کو بتاؤں، تو جب میں تھوڑا دین کی طرف آیا تو قاری صاحب کا نام بہت سنا تھا۔ دیکھیے اللہ والے کے صحبت صالحین کا تو صاحب ہوا کہ دارالندوے میں پڑھ رہا تھا، آج تک وہ منظر یاد ہے صاحب، یہ 1988 کی بات ہوگی، درجہ ختم ہوا تھا، دوسرا کلاس شروع ہونے والا تھا، تو 2-4 منٹ تھے بیچ میں، تو میں باہر چلا گیا اسٹریچ کرنے کے لیے۔ تو صاحب وہ دیکھا کہ جو صدر دروازہ ہے وہ کھلا، اور ایک صاحب جو ہیں داخل ہوئے، ان نون، میں نے کبھی دیکھا نہیں ان کو، لیکن وہ جو ہے نا کہ وہ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، ان کو دیکھا، وہ قاری صاحب تھے اکیلے، وہ رکشے سے اترے تو ان کا یہ عجیب تھی، کہیں جانا ہوتا تھا نا، کوئی جا رہا ہے تو اس کی سائیکل کے پر کہتے تھے ہم کو رائڈ دے دو سائیکل کے پر، اب قاری صاحب ڈنڈے پر بیٹھے ہیں شہر لکھنؤ میں، کہیں جا رہے ہیں، وہ قاری صاحب کو لو، ارے وہ قاری صاحب، اب موٹریں رکتی نہیں، قاری صاحب آپ یہاں جائیے، ارے ہمارا جا تو رہا ہے، جاؤ تم لوگ جاؤ، وہ ڈنڈے پہ بیٹھے ہوئے۔ کبھی کوئی کھڑکھڑا اکا جا رہا ہے، جانتے ہیں آپ کھڑکھڑا اکا جو اس پہ بیٹھ جاتے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تھرڈ کلاس، وہ ٹرین میں تھرڈ کلاس کے اس میں بیٹھ گئے، سب بیٹھے ہوئے زمین پر، تھرڈ کلاس آپ کو معلوم ہے کتنا خراب ہوتا ہے، اس میں جا کے ایسی بیٹھ گئے، جو بھی مسافر ہیں، چاہے ہندو ہوں، سکھ ہو، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، ان کے ساتھ بیٹھے، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ قاری صاحب ایسے آدمی تھے۔ خیر جب وہ دروازہ کھلا تھا، جب آئے تو میں نے پہلی نگاہ دیکھی تو نگاہ ہٹ ہی نہیں رہی تھی صاحب، حالانکہ میں کبھی نہ ملا ان کا، صرف سنا تھا ان کے متعلق کہ کوئی ایسے اللہ والے۔ وہ آئے تھے مولانا علی میاں سے ملنے کے لیے، آتے تھے دونوں میں بہت 40-50 سال سے دوستی بھی تھی، آپس میں بڑی محبت تھی، وہ تھی۔ تو مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے متعلق کہ بھائی دیکھو میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے اہل جنت کو نہیں دیکھا ہے وہ قاری صاحب کو دیکھ لے۔ مولانا علی میاں فرماتے تھے کہ ان کو دیکھ لو۔ میں تو وہ جب آئے تو میری نگاہ نہیں ہٹ رہی تھی صاحب، ایسا پرنور چہرہ تھا، سفید کپڑا، سفید ٹوپی، اور چلے آ رہے ہیں پیدل۔ اب اس سے پہلے کہ میں کچھ ذرا دیکھوں کون ہے کیا ہے، جتنے اساتذہ تھے جو پڑھائے تھے درجوں میں، جنہوں نے دیکھا ہمارے اساتذہ، جنہوں نے دیکھا قاری صاحب میں، سب کتابیں اور درجے چھوڑ کے بھاگے ان کی طرف۔ طلبہ ان نو ٹائم، مطلب 200-400 طلبہ اور اساتذہ سب ان کے آگے پیچھے، کوئی دست بوسی کر رہا ہے، کوئی قاری صاحب۔ خیر میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں جاؤں آگے ان سے ہاتھ ملاؤں، کہ اتنے لوگ تھے، میں نے کہا چلے کہ میں درجہ شروع ہو گیا ذہن میں تھا۔ لیکن جیسے وقت گزرا نا، میں نے ان کے حالات سنتا رہا، بڑا ہوا۔ ایک دن سر 1991 کی بات ہوگی، ہم لوگوں نے کہا کہ چلو وہاں چلتے ہیں باندہ، ہمارے عزیز رہتے ہیں صاحب، لیکن یہ آپ لوگوں سے بتائیں خالی امریکہ میں تو یہ نہیں ہوگا صاحب، یا شاید ہو، یہاں بھی اللہ والے ہیں بھائی، ایسی بات نہیں۔ ہم وہاں گیا، قاری صاحب کے مدرسے صاحب باندھے ہوئے، قاری صاحب
بنے تو رات کا وقت تھا صاحب، سنیے صاحب، یہ رات کا وقت تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، تو جو مدرسے میں مہمان خانہ ہوتے ہیں نا، تو وہیں مہمان رکتے ہیں، تو ہم وہاں گئے، جا گئے تو میرے کزن جو باندھے میں رہتے وہ ساتھ میں تھے، جب وہاں گئے تو 2-4-5 لوگ بیٹھے تھے، تو انہوں نے بھائی اچھا قائد صاحب کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ باندھا گئے، شہر گئے۔ کیوں گئے؟ وہ آج شب جمعہ ہے، وہاں جو مرکز تھا اس میں قائد صاحب کا آج بیان تھا، تو وہ آ ہی رہوں گے، آ ہی رہوں گے۔ بولے ٹھیک ہے بیٹھو، ہم نے عشاء پڑھ لی، بات ہوتے رہے۔ اب قائد صاحب آئے، تو وہ منظر بھی صاحب اندھیری رات میں بالکل ایک نور سے چلا آئے، اور خیر میں کھڑا ہوا سلام لگا، ارے کھانا کھایا؟ انہوں نے کھانا کھایا نہیں، تو 2-4 اور بھی مہمان تھے۔ پھر قائد صاحب گئے اور خود دسترخوان لایا اور بچھایا۔ اب دیکھیے ان کے سٹاف میں کم سے کم 150 لوگ ہوں گے، قائد صاحب نے دسترخوان بچھایا، اور جو بھی ان کے ہاں مطبخ میں جو بنتا تھا وہ لیے چلے آ رہے، اور بھی لوگ قائد صاحب لیے چلے آئے۔ ہوا کیا کہ دوران گفتگو انہوں نے پوچھا مجھ سے بڑی محبت کے ساتھ کہ بیٹا آپ کہاں رہتے ہیں لکھنؤ میں؟ لکھنؤ میں کہاں رہتے ہیں؟ میں عام طور پہ بتاتا نہیں ہوں خاندان کا، میں چاہتا ہوں ہم سے آپ ملیے بغیر ہمارے خاندان کو دیکھے ہوئے، تو میں بتاتا نہیں ہوں۔ ہمارے جو کزن تھے، ارے کہنے یہ فرنگی محل سے ہیں، تو قائد صاحب نے یوں دیکھا، کہنے کہ آپ خاندان فرنگی محل سے ہیں؟ جی۔ کہنے ارے میرے تو استاد تھے مولانا مفتی عبدالقادر صاحب ہمارے ایک دن، میں نے تو شروع کی کتابیں وہیں فرنگی محل میں پڑھی ہیں بس۔ اس کے بعد صاحب قائد صاحب کا یہ رہا سبھی کے ساتھ، صرف ہمارے ساتھ نہیں، میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ صاحب وہ جو پلیٹ میں خود بوٹی نکال رہے ہیں اور مطبخ جا کے گرم روٹی لا رہے ہیں، اب ہم لوگ مطلب شرمندگی سے پسینے مطلب پانی ہو جا رہے ہیں۔ خیر ہم لوگ یہاں کھانا کھا رہے ہیں، پھر ہم نے قائد صاحب کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ تو وہاں کے جو ایک اساتذہ تھے وہ مسکرائے، کہنے قائد صاحب آ جائیں گے، آپ لوگ کھانے دکھائے تھے۔ ہم نے کہا قائد صاحب نہیں، آ جائیں گے۔ اب بتائیے قائد صاحب کیا کر رہے تھے؟ قاری صاحب جب لوگ کھانا کھا رہے تھے تو ہم لوگوں کا باتھ روم پانی سے دھو رہے تھے، صاف کر رہے تھے، پانی سے ہم لوگ کا باتھ روم خود دھو رہے تھے۔ تو ہمارے جو کزن تھے وہ گئے، کہنے طارق نہیں آپ کو دیکھنا ہے قاری صاحب کیا کر رہے تھے؟ وہ باتھ روم کے مہمان آئے نا، تو مہمان ان سے ملنے آئے، تو انہوں نے مدرسے کے کسی مطلب استاد سے یا طالب علم سے یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کے وہ دے لو، خود دھو رہے تھے۔ اچھا ہوا چونکہ رات کافی ہو گئی تھی، تو یہ ہوا کہ آج رات میں یہیں سو جاؤ۔ قائد صاحب نے بڑی محبت سے کہا ارے طارق میاں یہیں سو جائیے، آپ کہاں جائیے گا باندھے، یہیں سو جائیے۔ تو میں جو تھے جواب میں کیا کریں؟ ارے کہیں قائد صاحب کہنے یہیں سو جاتے ہیں، چلیے یہیں سو جاتے ہیں۔ اب ہم لوگ بات کر رہے ہیں تھوڑا بہت، قائد صاحب گئے مہمان خانے میں، مہمان جا کر ہمارا بستر اور ایک آدھ اور جو لوگ تھے ان کا بستر خود انہوں نے لگایا، تکیہ غلاف سب کچھ، سمجھا؟ جب تیار ہو گیا تب کہا آئیے، کہنا آئیے، اور ایسا پریٹینڈ کر رہے تھے جیسے قائد صاحب نے یہ سب نہیں کیا۔ کوئی انہوں نے ہم نے اللہ رسول کی بات نہیں کی ہم سے، کوئی بہت آخرت کی اور جہنم جنت کی بات نہیں کی، لیکن وہ نقش ایسا چھوڑا کہ وہ اتنے سال ہو گئے، 91 سے کیا یہ 20 ہو گئے، 39 سال ہو گئے، 29 ہاں 29 ہو گئے سال ہو کہ آج بھی یاد ہے۔ تو وہ ہے نا پیدا ہوں گے کہاں پھر ایسے پراگندہ تباہ لوگ، افسوس کہ تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ تو یہ جو میر سے صحبت نہ رہنے کا تھا، اب یہ بہت مسئلہ ہے۔ تو اس کو یہ فرمانے کہ اگر یہ صحبت صالحین نہیں ملی ہے تو توفیق پھر نہیں ملتی ہے۔ تو صاحب یہ 6 پوائنٹس ہیں، 1 2 3 4 5 6، اس کو ایک مطلب دیکھ لیں صاحب ہم لوگ میں ہیں یا نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ اشتغال، میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کی سہولت کے لیے، ایک ہے کہ اگر آدمی نعمتوں سے تو لطف اندوز ہو رہا ہے لیکن شکر ادا نہیں کرتا، تو پھر دوسری بات یہ کہ علم کی تو بہت رغبت ہے، عمل کی نہیں ہے۔ تیسری یہ کہ گناہوں کی طرف
بہت ہی گرم بازاری ہے، لیکن توبہ کے جو خیال آتا ہے تو تاخیر کرتا ہے. ایسا نہیں کہتا کہ نہیں، تاخیر کرتا ہے کہ کر لیں گے، ابھی تو ینگ ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، بعد میں کر لیں گے، پھر رک جاؤ. اور چوتھا یہ ہے کہ بھائی صحبت صالحین اختیار نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو جو ہے یہ زوم ہے کہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ دنیا کی طرف جو ہے وہ رغبت ہے، اور جتنا وہ دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے دنیا اس سے بھاگ رہی ہے. اور پانچویں چیز ہے جو آخرت ہے، آخرت اس کی طرف آ رہی ہے اور یہ آخرت سے بھاگ رہا ہے. کہنے کا یہ چیزیں کسی میں جمع ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی ہے. تو اب یہ دیکھ لیں صاحب، اس میں ہم لوگوں میں یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، سمجھے آپ. اور آخری چیز اسی چیز میں جلدی سے ان کا یہ سن لیجیے. کہنے دیکھو قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا کہ قل کل یعمل علی شاکلتہ، کہ ہر آدمی عمل کرے گا اپنے اعتبار سے. آپ چاہے جتنی باتیں کہہ لیں وہ وہی کرے گا جو اس کی اپنے سمجھ میں آئے گا. شاکلہ کہتے ہیں کہ جو اس کے مناسب بات اس کو لگے گی وہ کرے گا. تو اللہ کہہ رہے تم سب کا یہ معاملہ ہے کہ ہر آدمی اپنی سمجھ کے اعتبار سے اپنے شاکلہ کے اعتبار سے کام کرے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ چاہے جتنا کر لیں، بھینس کے آگے بینی آدمی ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ تم یہ دیکھ لو کہ تمہاری جو بات سمجھ میں آ رہی ہے اس پہ عمل کر رہے ہو نہیں. اصل دین میں عمل ہے، سمجھے، عمل ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا ہے. فربکم بمن ہوا اہدی سبیلا، تو تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو صحیح راستے پہ. تو اس لیے صاحب یہ بہت اہم بات ہے. شاکلہ کہتے ہیں آپ کے اپنی لائف سٹائل کو. تو جیسے ہم سب کو ہم نے جو کچھ قرآن حدیث سن رہے ہیں ہر چیز پر عمل نہیں کریں گے. جو ہم کو مناسب لگے گا ہم اسی پر عمل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو، تم دیکھ لو تمہارا شاکلہ کیا ہے. تمہارا شاکلہ جو ہے وہ حدیث اور قرآن کے قریب ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے یہ دیکھ لیں یہ شاکلہ ہم لوگ ہے، یہ 6 پوائنٹس یا نہیں ہے. اور پھر ہم یہ کہیں گے صاحب اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ صحبت صالحین ہے. اس سے زیادہ پاورفل کوئی چیز نہیں ہے. ہاں باقی بھی چیزیں ہیں لیکن یہ اچھا ایک چیز اور جلدی سے بتا دیں چلتے، بغیر صحبت صالحین کے آپ جس چیز کو دینداری کہہ رہے ہیں نا وہ دنیا داری ہے. بغیر صحبت صالحین کے، کیونکہ جب تک کوئی گائیڈ نہ ہو نا، اور آپ کوئی کسی بھول بھلیا میں آنا ہو. بھول بھلیا کو انگلش میں کیا کہتے ہیں جو ہوتا ہے نا، جو بھول جاتا نہیں، بھول بھلیا ہوتا ہے نا، اس سے کھو جاتا ہے، ڈیلیوژن ہوتا ہے، کھو جاتا ہے. ہاں میز بغیر اس کے آپ چاہے جتنے فن خواہ استاد ہوں آپ بھول جائیں گے. تو یہ دنیا جو ہے صاحب یہ بھی ایک بھول بھلیا ہے. اس میں اگر آپ صحبت صالحین نہیں ہیں تو کبھی عقیدہ بدل جاتا ہے. سب سے قریب بات ہے عقیدہ ہی خراب ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ عقیدہ خراب ہو گیا. آپ اور جیسے اس دن آپ بتائے تھے نا، ایک صاحب نے کہا کہ یہ حفظ قرآن جو ہے بیکار کی چیز ہے، نعوذ باللہ، ہے نا. یعنی حفظ قرآن بالکل بیکار کی چیز ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے بچوں کی. اب دماغ خراب ہو گیا. حفظ قرآن ٹائم ویسٹنگ ہے. اب ایک آدمی کا عقیدہ بن گیا، ایک وہ بن گیا. کبھی اگر آدمی جھکے کسی کے آگے صحبت اختیار کرے تو ایسے ویئرڈ خیالات پیدا نہیں ہوں گے. تو ابھی جیسے میں کل جمعے میں کہہ رہا تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، کتنے ہیں. ایک عیسیٰ علیہ السلام مر گئے. ارے بھائی قرآن میں وما قتلوا اس کی تعویل کرتے ہیں. یا چلیں اگر وہ بھی مان لیا کہ زندہ اٹھا لیے گئے تھے، لیکن اس بات پر بالکل ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے. اگر آپ کہیں کہ بھائی یہ انی متوفی کا یہی مراد مفسرین نے لی ہے، یا جو احادیث متواترہ ہیں
عیسیٰ علیہ السلام کے سیکنڈ کمنگ کے اوپر کہ وہ دوبارہ آئیں گے، سمجھے آپ، اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ایک بہت جم غفیر ہے صاحب. اسی لیے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب جمع کی اسی موضوع پہ. تمام احادیث 70 سے زیادہ احادیث کو جمع کیا انہوں نے، اور ان کا نام ہی رکھا تواتر. وہ احادیث ہے جو کہ اس عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول ہونے کے اوپر ہیں، رائٹ. تو انہوں نے کہا یہ حدیث متواتر ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں صاحب وہ اس کا بالکل منکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام. تو کبھی کبھی تو حد یہ ہوتی ہے کہ عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے صاحب یہ جہاں آپ کو صحبت صالحین مل جائے صاحب اس کو اختیار کر لیں، اس سے گریز نہ کریں. جو بھی ہے ایک شعر ہے صاحب اس پہ کہ بہت پرانا شعر ہے صاحب، اس میں ہاں وہ اکبر الہ آبادی کے صاحب میرے پتا تھا، نہ واز سے، نہ وازوں سے، نہ کتابوں سے، اور نہ زر سے پیدا. نہ وازوں سے، نہ کتابوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. لیکن یہ صحبت صالحین کا فقدان جو ہے صاحب یہ بہت بڑا المیہ ہے اس وقت ہم لوگ کے لیے. یا مجروح سلطان پوری مرحوم کا پرانا شعر یاد کر لیے صاحب کہ وہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ میں جل گئے. تو صاحب یہ ہاتھ میں آنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا تھا. جی 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 ہاں یہ بھی ہے. دین پر جی نیک ہو جی 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 نہیں نیک لے لے جی جی نیک سے لے لے. آج کل یہ جو الحمدللہ اس کا نعم البدل ہے. اب کیا کہ ابھی اگر یہ جو یوٹیوب وغیرہ پر جو تقریریں ہیں اللہ والوں کی جو واقعی مطلب مقررین کو مت سنا کریے. یہ بس ہے نا یہ زیادہ مقررین کو مت سنیے. یہ بہت مسئلہ ہے ہمارے آپ کے ساتھ. ہم لوگ جو مقررین کو سنتے ہیں نا کہ یہ تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں، اس کو مت سنیے، اس سے نکلیے. یہ دیکھیے کہ آدمی کیا کہہ رہا ہے. سادہ بات ہو لیکن اچھی ہو. یہ تقریر سے طبیعت الجھ گئی ہے کہ لمبی لفاظی صاحب اور سبسٹنس نہیں ہوتا. تو وہ سادہ ہو لیکن وہ جو مخلص لوگ ہوں ان کی بات سنیے آپ. تو بہرحال ہاں ایسے لوگ مت سنیے. وہ پتہ نہیں کیا ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں چیخنے کا بڑا انداز، عربوں میں بھی بہت ہے، چیختے بہت کرتی تو ارے بھائی واحد ہی میڈ. یہ چیخنے کا جو ہے یہ عجیب و غریب. بھائی محبت کی بات کہہ لو. چلے صاحب آئیے صاحب اب مدارج السالکین میں صاحب دیکھیے آج یہ جو شکر کا ہے صاحب یہ بڑی خوبصورت بات بتا رہے ہیں. کہتے ہیں درجات الشکر، شکر کے بھی درجات ہیں. کہنے کہ ایک شیخ الاسلام ابو اسماعیل حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم قرآن حدیث میں دیکھو غور سے تو تم کو معلوم ہوگا کہ دین میں 3 درجے ہیں شکر کے. 3 درجے. کہنے کہ ایک ہے شکر محبت کہ تم کو جس نے دیا ہے نا، جس نے نعمتیں دی ہیں اس سے محبت ہو گئی ہے. اچھا اس میں مسلمان، یہودی، مجوسی سب شامل ہیں. اس میں
سب شامل ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک عیسائی ہے وہ بھی کہتا ہے تھینک گاڈ، تھینک گاڈ. یا اس دن ایک خاتون کہی تھی گاڈ ہیز بین گریٹ ٹو می، تھینک گاڈ، رائٹ. یہ اگر آپ چھینکیں تو یہ کہتے ہیں بلیس یو. تو ان کا عقیدہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے چھینک کے بعد جو آپ کو افاقہ ہوا تو یہ سب گاڈ کی طرف سے. تو گاڈ کا تصور تو ہے، اب یہودیوں میں بھی گاڈ کا تصور ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الشکر علی المحاب وہذا شکر تشارکت فیہ المسلمون والیہود والنصارى والمجوس، کہنے کہ چاہے مجوسی کیوں نہ ہو، سب اس میں سب شریک ہے. ومن سعات رحمت اللہ سبحانہ ان عدہ شکر، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو مشرک بھی ہیں جب وہ شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوتا ہے. تو اس سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مسلمان کریں تبھی نہیں ہے. شکر میں عقیدے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عقیدہ صحیح ہونے کی ضرورت نہیں. شکر کے لیے انسان ہونا ضروری ہے بس، کہ آپ انسان ہیں تو جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. اب آپ بھگوان کہیں، ایشور کہیں یا جو کچھ بھی کہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں بھگوان کی بڑی کرپا ہے بھگوان بہت کی بڑی کرپا ہے، تو یہ بھی بھگوان کو مان رہا ہے، رائٹ. تو کہنے ہیں بس ایک تو یہ کہنے کہ اگر ایک غیر مسلم بھی بھگوان کا، ایشور کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی وہی وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتیں اور تم کو دیں گے. یہاں پر آپ شکر ادا کریں، دیکھیں یہاں پر اخروی مراد نہیں ہے. یہاں پہ شکر ادا کر رہا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو بس کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے لیکن شکر ہمارا ہی ادا کر رہا ہے. تبھی آپ دیکھیے کہ جو بھی مسلمان نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں نہیں دے رہا ہے سب کو نعمتیں دے رہا ہے. اور اگر وہ لوگ شکر ادا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اور دے رہا ہے. اب یہ الگ بات ہے کفر اور شرک کی وجہ سے جو کچھ ان کا حال ہوگا وہ بات دوسری ہے. لیکن کہہ رہے ہیں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہے، یہ اعتراف ہے کہ تمام نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. تو کہنے ہیں کہ یہ جو شکر ہے اس میں سب لوگ شریک ہیں. اچھا پھر فرما رہے ہیں کہ اذا علمت حقیقت الشکر وان جزء حقیقت الاستعانۃ بنعم المنعم على طاعته علمت اختصاص علی الاسلام بحد. اچھا پھر کہنے ہیں کہ اب جہاں تک مسلمانوں کا معاملہ ہے تو مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ بھائی تم تو اللہ پہ عقیدہ رکھتے ہو، اب نعمتوں کو سے لطف اندوز ہو کے منعم تک پہنچو جس نے انعام دیا ہے. اور وہ تب ہوگا جب منعم کی اطاعت ہوگی. منعم کی جب اطاعت ہوگی، اچھا اس سے کافر محروم ہے، اطاعت سے کافر محروم ہے. وہ صرف کہہ رہا ہے بھگوان کی کرپا ہے، تھینک گاڈ ہے، سب ہے، لیکن اطاعت نہیں ہے، فالوئنگ نہیں اللہ تعالیٰ کی. یہاں پہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرمایا کہ حقیقت شکر تو یہ ہے کہ جو نعمتیں ہیں نا، نعمتوں سے پہنچو منعم تک، رائٹ. اور وہ پہنچو گے جب منعم کی اطاعت ہوگی. آپ سمجھیں، وہ مرضات ہی. اور جب تم دیکھو کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ کرو، کیونکہ انعام اسی نے دیا ہے تو اب اسی کو دیکھو. علمت اختصاص اہل الاسلام بہذه الدرجہ، اس میں اہل اسلام کا اختصاص ہے، مطلب جو مسلمان ہیں یہ ان کے لیے خاص ہے. کافر جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اطاعت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. وہ کہہ رہے چلو یہ نعمت دی ہے، بھگوان نے دی، ایشور نے دی ہے، خدا نے دی ہے، تو چلو ہم اس کے گن گائیں. نہیں، اطاعت نہیں ہوتی، اطاعت نہیں ہوتی. یہاں پہ ایک فرق صاحب سمجھ لیجئے کہ اسلام میں اطاعت کا حکم ہے صاحب،
گن گانا بھی ہے، تسبیح تحلیل تکبیر یہ بھی ضروری ہے، لیکن صاحب اطاعت سے بڑی نہیں ہے. اصل اطاعت ہے، سمعنا و اطعنا ہے، رائٹ. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ہے، رائٹ. اس میں جو غیر مسلم ہیں، جیسے چاہے ہندو ہوں چاہے عیسائی ہوں، یہ لوگ تھینک تو کہیں گے، پھر شراب پیئیں گے، پھر سور کھائیں گے، پھر زنا کریں گے، پھر سود لیں گے، پھر ظلم کریں گے لوگوں پر. لیکن مندر پہنچ جائیں گے، جب بھی ان کے ہاں دیوالی دسہرہ ہولی یا جو بھی ان کے ہاں ہوتا ہے، مندر پہنچ جائیں گے صاحب، اور وہاں پر خوب چڑھاوا چڑھائیں گے. اور جب آفس پہنچ جائیں گے، دوسرے دن آفس پہنچ جائیں گے، تو نیچے سے رشوت بھی لیں گے، تو رشوت بھی لیں گے، غلط کام بھی کریں گے. تو ان کے اطاعت کا مفہوم نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں وہ گن گانے کا ہے صاحب، کہ خاص دنوں میں مندر پہنچنا ہے یا ان کے یہاں چرچ پہنچنا ہے. اطاعت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے، سمعنا و اطعنا ہے، پہلے اطاعت کرو، سمجھا. ذکر جو ہے وہ بات کی چیز ہے صاحب. سمجھ گئے آپ، ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور رشوت خور ہیں آپ، سود خور ہیں، سمجھا، آپ ظالم ہیں، لیکن ذکر کر رہے ہیں آپ. تو یہ تو کوئی اسلام نہیں ہوا، اصل اطاعت ہے. سو سمعنا و اطعنا. اس کو بہذا وان حقیقت الشکر علی المحاب لیس. اچھا کہنے نعم لغیرہم منہا بعض ارکانہا واعضاء کالاعتراف بالنعم. جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ جو غیر مسلمان ہیں ان میں اعتراف ہے کہ یہ منعم نے دیا ہے. اچھا، غیر مسلمین میں سب سے بڑے احمق لوگ وہ ہیں جن کے متعلق میں نے آپ سے لاسٹ ویک عرض کیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مدر نیچر نے کیا. تو مدر نیچر کہہ کے انہوں نے جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنا بند کر دیا. آپ تو اس لیے اب وہ یہ جو کیا ہے، وہ سب جو ایک چرچ شروع ہوا ہے سائنسٹالوجی، اس کے چرچز ہیں. اب اس کے چرچز ہیں. ہالی ووڈ کا ایک ہے ایکٹر ہے، اس کا بہت بڑا امام بنا ہوا ہے، کیا نام ہے اس کا، ٹام کروز. ہاں، ٹام کروز جو ہے وہ اس کے سب سے بڑے لیڈرز میں سے ہیں. تو ان کا اگر پڑھیے سائنٹالوجی کا، تو ان کا یہی ہے کہ بھائی سب کچھ سائنس ہے، جیسے سائنس ایک خدا ہے. تو اب اس کو بنایا کس نے، وہاں تک نہیں پہنچتے، وہ مادے میں اٹک گئے. اور جس نے وہ مادے کو بنایا ہے اس سے غافل ہے. جیسے میں نے سورہ رحمان کی نا، اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج کیا نا کہ کچھ بنانا ہے بناؤ، لیکن بغیر مادے کے بناؤ. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. پھر لا تنفذون الا بسلطان، کسی مادے کے بغیر کچھ بنا کر تم دکھاؤ. تو اللہ کہہ رہا ہے بھائی جو کچھ تم بناؤ گے سب مادہ، کوئی جو اللہ تعالیٰ نے جو مٹیریل بنایا ہے دنیا میں، مٹی سے لے کے سب کچھ جو ہے وہ. اچھا اب دیکھیے صاحب، جو نبی تھے ہر چیز انہوں نے پہلے انوینٹ کی ہے. جو چیزیں انوینشن ہوئی ہیں عام طور پر وہ نبیوں نے کی. جیسے اب زرہ ہے، زرہ کو ایک نبی نے بنایا، داؤد علیہ السلام نے. آپ سمجھیں، یہ جو آئرن ہے، وہ انزل الحدید فی بأس شدید ومنافع للناس. اب سورہ حدید ہے، لوہا، آئرن. اللہ بھائی آئرن ہم نے بنا کے تم لوگ کو دیا ہے تاکہ تم لوگ بغیر آئرن کے کچھ کر نہیں سکتے دنیا میں. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بس آئرن جو ہے خود بخود بن گیا ہے، اور آپ ساری ریسرچ آئرن پر کریں کہ آئرن کیا زبردست چیز. اللہ کہہ رہا ہے بھائی میں نے بنایا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِي، یہ ہم نے بنا کر تم کو دیا ہے. تو سائنٹالوجی جو ہے وہ مادے پر رک جاتی ہے، اس مادے کو بنایا کس نے ہے اس کا انکار ہے.
تو میرے خیال ہے دنیا میں سب سے بڑے احمق وہی لوگ ہیں. آپ میں نے آپ کو کیا کہا تھا, مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی جب دہلیے تھے تو اکبر الہ آبادی نے جو ایک جملے نے ان کا جو فلسفہ تھا, فلاسفر تھے نا بہت بڑے, تو وہ جو بدلا وہ اسی اکبر الہ آبادی کے پاس بیٹھتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ مسٹر عبد الماجد تم کو اللہ کے ہونے میں تو شک ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ اپنے بندے ہونے میں بھی شک ہے. تم کو اپنے بندے ہونے میں بھی شک ہے. تو یہ مطلب اس کا یہ تھا کہ اگر خدا نے نہیں بنایا کہ تو کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. تو یہ ایک لمحہ تھا جو انہیں فلسفیانہ طور پہ ان کو ایک ڈال دیا کتاب کہ تم کو کیا اپنے بندے ہو, چلو ٹھیک اللہ کے میں شک ہے تم کو, نعوذ باللہ, چلو, لیکن یہ بتاؤ تم کو اپنے بندے ہونے میں بھی شک, کیا تم اپنے آپ کو بھی خدا کہتے ہو؟ تو یہ سائنٹالوجی جو ہے یہ اللہ ہی کا بالکل مادے میں اس میں یہ فرما رہے کہ کل اعتراف فی بالنعمۃ علی المنعم, کہنے لگے کہ فإن جميع الخلق في نعم الله وكل من اقر بالله ربا تفرد بالخلق والاحسان. کہنے لگے پھر اب اس میں یہ ہے کہ منعم کی ثنا صاحب اتنی ہوگی جتنی آپ کو معرفت ہوگی نعمت کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ نعمتیں دی ہیں ان کا جتنا آپ وہ جتنے آپ کے اوپر آشکارا ہوں گی اتنی زیادہ آپ نعمت منعم کا آپ شکر ادا کریں گے. نعمتیں جب تک ہم سے چھپی ہوئی ہیں ہم لوگ حقیقتاً جو ہے شکر ادا نہیں کر سکتے. اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور پیروں میں ورم آ جاتے تھے تو حضرت عائشہ نے یہی فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو تو معصوم ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم افلا اکون عبدا شکورا, تو میں پھر ایسا بندہ کیوں نہ بنوں جو کہ خوب شکر ادا کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا صاحب شکر کے لیے معرفت ضروری ہے, علم ضروری ہے, نعمت کو نعمت سمجھنا ضروری ہے. بغیر اس کے صاحب منعم جس نے انعام کیا ہے ہم لوگ شکر ادا نہیں کر سکتے. اسی لیے صاحب مذاکرہ ضروری ہے. ہر چیز جو اللہ نے دی ہے نا صاحب اس کو نعمت سمجھنا, اس کو بار بار اعادہ کرنا یہ ضروری ہے صاحب. کھانا ہی ہے بھائی, کھانا کھانے کے لیے آپ خود بھی دیکھیں, بچوں کو بھی بتائیں کھانا کتنی بڑی نعمت ہے. کچھ بھی ہے آپ نعمت ہے, سب نعمت ہے. اور نعمت نہیں ہے صاحب تو پھر اور یہ کیا ہے. اگر نعمت ہے تو نعمت کو صاحب آپ اس کو نعمت سمجھیں اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں. آپ سمجھیں یہ صاحب ٹو مچ آف نعمت جو ہے نا یہ اس نے ہم لوگوں کو اسپوائل کیا ہے, دیوانہ بنا دیا ہے. ورنہ جتنی نعمتیں آج انسان کو حاصل ہیں کبھی نہیں حاصل رہی, اور لیکن جتنا کفران نعمت آج ہے کبھی بھی نہیں رہا. تو میں جلدی سے واقعہ بھی بتا دوں. ایک صاحب ہیں, میں نے بتایا تھا, یعنی ایڈورڈ کر کے, ایڈگر کر کے ہیں, وہ صاحب اسلام میں انٹرسٹڈ تھے. میں بتایا تو نہیں آپ لوگ, بھائی ابھی 3-4 روز پہلے کی بات. وہ پڑھتے تھے اسلام متعلق امریکن, تو وہ ابھی تذبذب میں تھے اسلام قبول کریں نہ کریں. ان کی طبیعت خراب ہوگی صاحب, 45 یا 46 سال کے ہیں, یہیں قریب میں رہتے ہیں. ان کی طبیعت خراب ہوگی, ہاسپٹل گئے چیک اپ کے لیے, ڈاکٹروں نے ان کو وہیں روک لیا, کہتے صاحب آپ کے تو کینسر ہے. اور کینسر بھی انہوں نے بتایا کہ بڑا ہی شاذ و نادر قسم کا ہے, ریئر. انہوں نے کہا آپ کی تو ابھی کیمو فون شروع ہونی, آپ گھر نہیں آئیں گے. اب آج 20 دن ہو گئے, تو وہ کیمو تھراپی چل رہی ہے. تو ان کی یہ صاحب اولاد ہے, تو ان کی بچی کی ایک فرینڈ ہے یہاں رہتی ہیں جو ہماری شاگردہ ہیں, بہت قاعدے کی لڑکی ہو. تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا یہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم مرنے سے پہلے اسلام قبول کر لیں. تو اس بچی نے اب اپنی دوست سے کہا کہ ابا یہ کہہ رہے ہیں.
اور ڈاکٹر نے کہا ہے کورونا وائرس فلاں کی وجہ سے باہر کے لوگ نہیں آ سکتے، لیکن اگر تم کہو ڈاکٹر سے کہ تم چلی جاؤ، تو اب اس بچی نے کہا، وہ تو ان کو انکل کہتی ہے، کہتی ہم چلے آئیں گے. تو وہ گئی، انہوں نے اس بچی سے کہا کہ بیٹا ایسا ہے، یہ ہے، اب پتہ نہیں ہم ہاسپٹل سے نکل پائیں گے نہیں نکل پائیں گے. تو یہ اورلینڈو میں ہے، یہاں ریجنل ہاسپٹل میں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کہ ہم کو کلمہ پڑھا دو، ہم کو مسلمان کر دو. مسلمان نہیں. تو اس بچی نے نا کلمہ پڑھایا، اور پھر بچی نے نکل کے ہم کو فون کیا کہ حافظ صاحب ایسی بات ہوئی ہے، ہم نے یہ پڑھایا، ہم نے صحیح کیا نا بالکل. ہم نے نہیں بیٹا تم نے بہت صحیح کیا. رائٹ. تو اب دیکھیے، انہوں نے بچی کو پھر فون کیا، شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم کو ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ جیسے تم لوگ نماز پڑھتے ہو نا، ایسے ہم نماز پڑھیں، لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے نماز پڑھتے ہیں. تو اس نے کہا لیکن میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں، اگر گاڈ نے ہم کو شفا دے دی اس سے، تو ہم سیدھے تمہاری مسجد جائیں گے، اور وہاں ہم کو سکھانا ہے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا، ایک تو دعا کریے، ان کا نام ہے ایڈگر، اللہ تعالیٰ کو شفا دے دے بیچارے کو. ابھی ینگ ہے، 45-46 سال کے، ینگ ہے، بتا رہے ہیں. لیکن دوسری بات یہ دیکھیے، صحت ایسی نعمت ہے، کب چھن جائے. ہم لوگ بس صحت ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے، صحت ہے لیکن مسجد نہیں آتے. اچھا ایک بات اور بتائیں، آج کل ہماری کمیونٹی میں بڑی دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں. کورونا وائرس کا بہانہ کر کے مسجد نہیں آ رہے، لیکن وہی لوگ ویکنڈ میں جہاں دعوتیں ہیں وہاں ہیں، اور شادیوں میں تو سب ہیں. ابھی شادی ہوئی ہے، پتہ نہیں شاید 200-300 لوگ تھے، اس میں 200-300 لوگ تھے وہاں. کوئی کورونا وائرس کا سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں. گھروں پہ دعوتیں ہونی، سوشل ڈسٹینسنگ کہاں ہے؟ آپ گئے تھے، کہاں تھا سوشل ڈسٹینسنگ؟ نہیں تھی نا. ہم جا رہے ہیں کہیں سوشل، کہاں بھائی دیسی دعوتوں میں کہاں سوشل ڈسٹینسنگ ہو رہی؟ وہاں مرد عورت سب بچے، لیکن مسجد آنے وہ ڈونٹ گو دیر کورونا وائرس. بھائی نہ ہو تمہاری مرضی. یہاں سب لگے ہوئے 6 فیٹ کے اوپر، یہاں پہ نہیں، بچوں کو روک رہے ہیں، وہ ہیں. یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے. ابھی کل جمعے میں ہم نے دیکھا ایک صاحب باہر پڑھ رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. یہ وہی صاحب ہیں جو ابھی دعوت میں مطلب فل ٹائم لگے ہوئے ہیں. یہاں مسجد کے اندر نہیں آئیں گے کیونکہ مسجد کے اندر کورونا وائرس ہے. تو بھیا احتیاط کریں، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن یہ ڈبل سٹینڈرڈ مت رکھیں کہ مسجد کے لیے تو ایک نفرت سا وہ ہے. 5 اسٹار ہوٹل میں ہم آپ کو بلا لیں، شادی میں سب آ جائیں گے، وہاں کچھ نہیں ہے. وہاں ہم نے کہا یہ کیا ہے بھائی ڈبل سٹینڈرڈ. تو بہرحال اس کو یہ فرما رہے کہ جو نعمت ہے صاحب، جتنی بھی چیزیں، جو ٹائم ہے صاحب، مسجد آنا، بیٹھنا، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں صاحب، یہ نعمت ہے. کب چھن جائے تھا، کب چھن جائے. اب ہمارے شیخ صاحب بیٹھے ہیں، آپ کو یاد ہوگا اپنا لاہور کا وہ جو تھا کیا نا، فیاض بٹ، یاد ہے نا آپ لوگ، فیاض بٹ کتنا زبردست آدمی تھا، ہٹا کٹا، کینسر ہوا، چند روز مر گیا. ایک مہینے مر گیا، 1 مہینے میں مر گیا. جی اچھا، اس کا ایک خاص بات یہ تھی کہ جب سنڈے کا جو درس قرآن ہوتا تھا، اتنی دیر تک وہ کام نہیں کرتا تھا صاحب. وہ کہتا تھا ہم نے کہہ دیا ہم کو تو یہاں آنا ہے، ہم کو قرآن شریف سیکھنا ہے. تو ہر سنڈے کو کوئی آئے نہ آئے وہ ضرور ہوتا تھا. کہتا ہے اتنی دیر تک ہم کوئی پیسنجر نہیں اٹھاتے تھے، کیب ڈرائیور تھا. اور اس کو صاحب کینسر ہوا اور مر گیا ودن منتھ. سو جی اچھا، وہ جمیل راجہ بھائی تو ہمارے ساتھ ہماری ٹیم میں تھے، کرکٹ ٹیم میں تھے، کھیلتے تھے. ایسے ہٹے کٹے، بالکل ویل بلٹ، کوئی فیٹ نہیں باڈی پہ، سب بالکل ہٹے کٹے، ایتھلیٹ بالکل. ہارٹ اٹیک ہوا، ختم، ایک ہی رات میں ختم. آپ سمجھ رہے ہیں؟
پیچھے شاید 2-3 بچے بیچارے چھوڑ گئے, چھوٹے بچے, تو سنڈے اسکول میں لاتے. بہترین آدمی تھے, ہم لوگ ساتھ کھیلتے تھے. ابھی ان کے انتقال سے 1 آدھ ہفتے پہلے ہی ہم لوگ کا سنڈے گیم تھا, تو ہم لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. وہ برا نہیں مانتے تھے, اسٹائل بہت مارتے تھے. جب ان کو بالنگ دیجیے نا تو لمبا رن اپ لیتے تھے. ہم لوگ کہتے بھائی عمران خان آ رہا ہے, ہٹ جاؤ عمران خان آ رہا ہے. تو ہم لوگ تفریح بھی کرتے تھے ان سے, لیکن برا نہیں مانتے تھے کبھی. ہٹے کٹے مطلب انتقال ہو گیا ان کا. تو ایسا ہوا جب انتقال ہوا ہمارے پاس نام آیا کہ صاحب ان کا انتقال ہوا ہے, نماز جنازہ ہے آج. صبح بھی ہم نے یہاں فجر کے بعد اعلان بھی کیا. ادھر دماغ ہی نہیں گیا کہ یہ اپنے ہوں گے, یہ وہ دماغ ہی نہیں گیا کہ ہٹے کٹے اپنے کوئی اور ہوں گے یار, یہ کوئی. وہ تو ظہر سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے دوست سے انہوں نے فون کیا, انہوں نے کہا حافظ صاحب یہ بتائیے یہ وہ تو نہیں ہے. ہم نے کہا کون؟ ہم نے کہا وہ کہاں ہوں گے یار, وہ تو کوئی اور صاحب ہوں گے. یہ سمیر نے فون کیا. ہم نے کہا سمیر نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کہنے نہیں حافظ صاحب ہم کو ایک صاحب نے بتایا ہے کہ یار ان کو انتقال ہو گیا. ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا بھائی؟ کہنے نہیں حافظ چیک کر لیجیے آپ. ہم نے کہا اس کا سمیر نے بتایا, اس نے یہ ہم کو نمبر بھیجا ہے, ان کا نمبر ہے. ہم نے اسے نمبر بتاؤ. جو نمبر میں نے لکھ کے جو پنچ کیا نا, تو ہمارا نمبر, ہمارے تو اس میں فیڈ تھے, ان کا نام نمبر فیڈ تھا ہمارے فرینڈز میں, ان کا چہرہ آ گیا فوٹو. اللہ, وہ جو میں شوق ہوا ہے, انبلیویبل. تو ان کا انتقال ہو گیا. تو خیر موت تو کسی پہ نہیں. باٹم لائن ہاں قاضی کو دیکھ گیا. ہمیں اسی مسجد میں دیکھے قاضی یہاں سے باہر گیا ہے, فجر کی نماز پڑھ کے باہر گیا ہے. ہم سے 5-10 منٹ باتیں کی اس نے, اور پھر ہم مدرسے چلے گئے, وہ گھر چلا گیا, گھر پہنچا ہے ختم. کل بچے آئے تھے ان کے دونوں بیچارے. تو یہ جو ہے صاحب, مطلب یہ ہوا کہ صحت و وقت بہت بڑی نعمت ہے صاحب. کبھی چھن گئی تو پھر نہیں آتی ہے واپس. اب اس کو یہ فرمانے کہ اس کے اوپر ان نعمتوں پر جتنا شکر ادا کرو گے صاحب, ایوری ڈے از اے نعمت. جیسے جان ایلی نے کہا تھا نا کہ ایک دن اور خیر سے گزرا, سر سے پا تک بدن سلامت ہے. الحمدللہ, یہ بڑی بات ہے. تو ایوری ڈے از اے نعمت. اور جب تک صحت ہے صاحب, آپ خود چل کے آ رہے ہیں, ڈرائیو کر کے آ رہے ہیں, پیدل آ رہے ہیں صاحب, اس سے بڑی نعمت کیا ہے صاحب. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ نعمت چھننے والی ہے, یہ بات طے ہے صاحب. یہ دائمی نہیں ہے, پرماننٹ نہیں ہے صاحب. ہم تو چھننی آج گئے کیا کل من علیہا فان, ہر چیز کو فنا ہے. اس نعمت کو, اس صحت کو بھی فنا ہے, اس کو بھی فنا ہے, ہر چیز کو فنا ہی ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ چھننے والی ہے, آج چھن جائے, کل چھن جائے. لیکن یہ کہ جب تک ہے تب تک اس نعمت کو, جب تک نعمت نہیں مانیں گے تب تک شکر ادا نہیں ہوگا. تو اس کو صاحب آپ نعمت مانیے, ورنہ جو ہے بڑا مسئلہ ہے. تیرے جانے کے بعد بھی میں نے, یاد ہے, تیرے جانے کے بعد بھی میں نے, تیرے جانے کے بعد بھی میں نے تیری خوشبو سے گفتگو کی ہے. یہ ہے صاحب نعمت. تیرے جانے کے بعد بھی میں نے تیری خوشبو سے گفتگو کی ہے صاحب. یہ نعمت ہے صاحب, اس کو نعمت سمجھیے آپ. تو اس لیے یہ فرمانے کا اچھا پھر جو ہے کہنے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ کے متعلق اقرار ہو گیا آپ کے دل میں کہ منعم صرف اللہ ہے. سب ایک جلدی سے ایک بات سمجھ لیجیے, سب جتنی نعمتیں ہیں نا, جتنی نعمتیں, دینے والا صرف ایک ہے. ایسا نہیں ہے کہ نعمتیں مختلف جگہ سے ملی ہیں, وہ کارخانہ قدرت ایک ہے. اس میں سمجھ لیجیے, اس میں کسی کا اشتراک نہیں ہے, اس طرح اشتراک نہیں ہے. اگر تھوڑا بہت مصنوعی طور پہ کسی کی ہیلپ ہوئی ہے تو بس آپ اس کا شکریہ ادا کر دیں. ڈاکٹر نے آپ کو دوا دے دی, صحت مند ہو, اس کا شکر ادا کر دیں. لیکن ڈاکٹر کے ہاتھ میں صحت دینا نہیں ہے. اس کو یہ کہیں تفرد بھی, فرد اللہ ہی ہے.
حقیقی جو نعمت ہے وہ کہنے اس کا اعتراف ہونا چاہیے صاحب کہ نعمت ملے گی تو صرف اللہ کی طرف سے ملے گی، کوئی منعم دوسرا نہیں ہے میرے بھائی. نعم المولا و نعم النصیر، سوری حسبنا اللہ و نعم، اللہ کافی، صرف اللہ ہی کافی ہے صاحب ہمارے لیے، دوسرے سب فانی ہیں صاحب. کہ ڈاکٹر خود اس کو کتنے امراض ہوں گے آپ سمجھ رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ ہے نا وہی منعم ہے، اور کوئی منعم نہیں ہے. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے تم پر کوئی فیور کیا نا تو جزاک اللہ ضرور کہو، تھینک یو ضرور کہو، ہم لوگ شکریہ صاحب آپ کا بہت بہت، یہ ضرور کہیے آپ. لیکن اس نے جو احسان کیا ہے نا، اور جس چیز کا وہ اس کو وہ چیز اللہ ہی نے دی ہے. تو اس لیے وہ کہنا ہے کہ تفرد بالخلق والاحسان. اب دیکھیں کتنی پیاری بات ابن قیم نے ایک جملے میں لکھ دی، تفردہ بالخلق والاحسان، کہ اللہ ہی تعالیٰ واحد ہے جس نے پیدا کیا ہے ہر چیز کی، نعمتیں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور احسان اور ان نعمتوں کو تم تک پہنچانے والا بھی وہی ہے. تو مطلب یہ ہے کریٹر وہ ہے، اور پھر آپ تک اس نعمتوں کو پہنچانے آئے، یہ بھی اللہ کا حساب سے، اور کسی کا نہیں صاحب. اسی کو پھر اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے، ما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے. تو فَإِنَّهُ يُضِيفُ نِعْمَتَهُ إِلَيْهِ، لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں کا سرا اپنے ہاتھ میں لیا ہے. جتنی نعمتیں ہیں سب کا سرا اللہ نے اپنے ہاتھ رکھا ہے. دیکھو یہ تو ہماری دی ہوئی ہے، اگر ہم نہیں دیں گے تو تم کہاں سے لوگے تم. اچھا اس میں ایک آیت ہمیشہ یاد رکھیے صاحب، یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو حقیقت دلا دی کیا پیاری ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. کیا اللہ تعالیٰ نے اوقات ہماری آپ کی، اللہ کہا تم بہت ہم سے بھاگ رہے ہو، تم کو بڑا تکبر ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا ہے، ہم جب چاہیں گے تم سب کو دنیا سے فنا کر دیں گے، سب پر موت طاری کر دیں گے جب چاہیں گے. اور پھر یہ نہیں، پھر ہم فوراً ایک دوسرا گروپ بھیج دیں گے دنیا میں انسانوں کا جو تم کو ریپلیس کریں گے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ کرنا ہمارے لیے چٹکیوں کا کام ہے، کوئی ہمارے لیے عزیز ہے، یہ کوئی بھاری کام نہیں ہے. آپ سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت دیا کہ جتنی نعمتیں ہم لوگ ہیں صاحب جب تک ہے وہ اللہ کی طرف سے صاحب. اس کا شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے. ہم بتائیں آپ کو شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم بالکل فرعون بنے آ رہے ہیں. وہ صاحب افتخار عارف نے ایک شعر کہا تھا تکبر کے اوپر، یاد یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا. یہ وقت، سب وقت آتا ہے، وقت کی باتیں صاحب. یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. تو یہ ہم لوگ خدا نہ بنے، بندے بنے صاحب. اچھا اس پہ ایک آیت اور سے لیے، یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں صاحب، لیکن اس میں ہمارے جو استاد محمد سجاد صاحب انہوں نے فرمایا تھا اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے جتنے ویسٹرن فلاسفرز ہیں نا جو اللہ کے منکر تھے، سب چیز کا اللہ نے ایک جواب دے دیا ایک چھوٹے سے اس میں. اللہ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، بس اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے. بس اب آپ اس سرے کو پکڑ لیں، پھر فلسفی منطق اور سب میں جائیں، اس کو بس چھوڑیں کہ یہ جو مادہ ہے اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس لیے اس کو مت چھوڑیں. تو آپ کہنے منعم، اس کو فرمایا لیکن الشأن فی تمام حقیقت الشکر وهو الاستعانۃ بها على مرضات وقت. کہتے ہیں دیکھیے نا، اب اس میں دیکھیے عائشہ کی بھی ایک بات یہ فرما رہے ہیں، لیکن یہاں پہ فرماتے ہیں کہ لیکن حقیقت شکر، تمام شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد لی جائے ان نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے. اگرچہ کوئی بھی نعمت باقی ہمیشہ نہیں رہے گی،
لیکن جہاں تک ہو سکے اس نعمت کے بقا کے لیے اللہ ہی تعالیٰ سے آپ مدد چاہیے، مدد لیجئے. اور مدد وہ کیسے ہوگی؟ مرضاتی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ. اچھا اب یہاں پہ دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کو ایک بندے خط لکھا تھا. حضرت عائشہ نے یاد ہے حضرت معاویہ اور کوئی خط لکھا. اب دیکھیں اس میں کیا زبردست بات لکھی. حضرت عائشہ نے فرمایا، لکھا، ان اقل ما یجب للمنعم علی من انعم علیہ ان لا یجعل ما انعم علیہ سبیلا الی معصیتی. سمپل سی بات. انہوں نے کہا دیکھو، حضرت معاویہ کو لکھا کہ جب منعم نے کسی پہ احسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب بندے پہ احسان کیا ہے نا، تو سب سے اقل درجہ یہ ہے، سب سے حقیر درجہ یہ ہے کہ تم کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس منعم نے تم کو دیا ہے نا وہ تم سے ناراض ہو جائے. اور وہ ہے معصیت، گناہ. جان بوجھ کر گناہ مت کرو، خود بخود ہو جائے وہ اس کو معافی ہے. کیونکہ جس نے دیا ہے، آپ جس نے دیا ہے صاحب، وہ اس کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ سب کچھ ہم نے دیا ہے اور یہ ہمارا ہی لے کے ہمارا ہی کھا کر ہم ہی کو ٹھیکا دکھا رہا ہے. آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب مثال دے رہا ہوں کہ جب آپ فلائی کرتے ہیں، یہاں سے آپ ہندوستان جا رہے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں، جہاں بھی جا رہے ہیں، آپ یہ 20-22 گھنٹے ہوا میں معلق ہیں، نہ زمین کے ہیں نہ آسمان کے ہیں، بغیر کسی کھمبے کے آپ ہوا میں معلق ہیں، اس ٹین کے لوہے کے ڈبے میں بندھے. وہ عجیب چیز یہ ہے کہ نیچے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ سپورٹ نہیں، ہوا میں معلق ہے پرندوں کی طرح. اب ہوا میں بھی جب اگر آدمی گناہ کرے، فلائی کرتے ہوئے بھی آپ گناہ کریں، سمجھے آپ؟ اور ہم اب نیکسٹ ٹائم آپ فلائی کریے تو آپ دیکھیے لوگ کیسی فلمیں اب دیکھتے ہیں. ایئر لائنز میں یہ ہولڈ لگ گئی کہ انسنسرڈ اب فلمیں دکھاؤ. پہلے سینسرڈ تھا کہ بھئی بچے بھی ہوتے ہیں، نہیں، اب انہوں نے کہا نہیں، اب انسنسرڈ دکھائیے کیونکہ ہم کو کسٹمر زیادہ چاہیے. اب لوگ گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں while they are flying. اب یہ تو صاحب مطلب انتہائی. حج کے بعد ہم لوگ گئے تھے، حج کے بعد آ رہے تھے ہم لوگ، جو حج کے سے آئے تھے، ابھی وہاں سے ہم لوگ کائرو سے چلے تھے، جدہ ٹو کائرو، کائرو سے نیو یارک. ارے صاحب وہ حاجی لوگ سب ہالی ووڈ بالی ووڈ کی فلمیں لغویات دیکھ رہے ہیں، مطلب رائٹ لیفٹ بیٹھے ہوئے ہمارے. ہم نے کہا کیا ہو گیا، یہ حج کر کے آئے. تو یہ کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ فرمانی، یہ منعم کے متعلق اللہ تعالیٰ سب سے کم درجہ یہ ہے شکر کا کہ کم سے کم معصیت تو جان بوجھ کر نہ کرو، کہ معصیت کے ساتھ شکر نہیں ہوتا تھا. شکر ہوگا اطاعت کے ساتھ. آپ حرام کام کرتے رہے پھر کہ اللہ تیرا شکر ہے، یا آپ سود کے پیسے سے اور ظلم کے ساتھ یا پھر رشوت کے ساتھ آپ گھر بنا لیں اور گھر کے باہر لکھ دے فلاں منزل کاشانہ فلاں، اور پھر ہادہ من فضل ربی لکھیں، تو آپ کو تو شیطان بھی گالی دے گا کہ کب وقت تم ہمارے بھی نہیں ہم نے سب کروایا اور ہمارا شکر نہیں ادا کر رہے ہو، ہادہ من فضل ربی لکھ رہے ہو. تو اس لیے صاحب یہ تو پہلی چیز جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ الشکر علی المحاب، کہ بھائی آپ شکر ادا کریں، سمجھے، اس محبت میں کہ بھائی دیا اس نے. تو یہ تو پہلا درجہ ہوا. اب انشاءاللہ سیکنڈ اور تھرڈ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے. چلیے صاحب، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ، چلیے صاحب، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا ہے، سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تعالیٰ ہم سب کو نیک و صالح بنا، ہمارے بچوں کو بھی نیک و صالح بنا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اساتذہ کی مغفرت فرما، والدین کی مغفرت فرما.
اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.